بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی علیہ۔ ایک خاتون بتاتی ہیں، میرے شوہر اکثر بیرون ملک رہتے ہیں کام کی وجہ سے، کیونکہ وہاں ہماری زمینیں ہیں۔ تو کہتی ہیں جب میں یہاں اکیلی رہتی تھی تو مجھے گھر میں ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کوئی میرے سامنے سے گزرا ہے، کوئی میرے پاس سے گزرا ہے۔ پھر میری بیٹی 3 مہینے بیمار رہی، مسلسل میں عجیب سی کیفیت میں رہتی۔ تب میں نے استغفار کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ مسلسل استغفار کے بعد میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں واقعی کوئی ہے۔ اس کی موجودگی کے احساس سے مجھے خوف آتا، لیکن اب استغفار کے ذکر سے مجھے خوف نہیں آتا۔ یعنی جب سے میں نے استغفار کرنا شروع کیا ہے، میرا ڈر ختم ہو گیا۔ اب میں نے اس چیز کو قبول کر لیا کہ یہاں اگر کوئی رہتا ہے تو اس کا بھی حق ہے وہ یہاں رہے، نہ وہ ہمیں کچھ کہے نہ ہم اس کو کچھ کہیں گے۔ باقاعدہ میں نے بچوں کے کمرے میں کھڑے ہو کر کہا کہ تم جو بھی ہو، یہاں رہنا چاہتے ہو رہو۔ پھر میں نے اس کو اس کی اصلی حالت میں بھی دیکھا۔ میں ایک دفعہ فجر کی نماز کے لیے اٹھی۔ میں اپنے چاروں بچوں کو اپنے پاس ہی سلاتی ہوں۔ میں جب اٹھی تو میں نے کہا کہ چلو بچوں کو بھی نماز کے لیے اٹھاتی ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں عموماً وضو کر کے بچوں کو اٹھاتی ہوں، چنانچہ جب میں وضو کر کے واپس آ رہی تھی تو سامنے بالکل میرے سامنے ایک آدمی گزرا، چھوٹے قد کا، سفید رنگ کا، سفید بنیان، سفید شلوار، اور وہ یوں گزر گیا اور میرے ذہن میں آیا کہ یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے مسلسل استغفار پڑھا۔ میں استغفار پڑھتی رہی، اور وہ استغفار یہ ہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کہتی ہیں کہ میں نے یہ استغفار بلا تعداد پڑھا، پورا دن کثرت سے ورد کرتی رہتی۔ میں یہ پڑھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ میرے اللہ، جتنی کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، میرے گناہ ہیں، ان کو معاف کر دے، اور میری کوتاہیوں کی وجہ سے مجھ پر کسی قسم کی کوئی سزا مسلط نہ ہو، مجھے ان تمام چیزوں سے بچانا۔ کہتی ہیں کہ میں اللہ سے دعا کرتی رہی کہ میرا نفس مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور مجھے کوتاہیوں سے بچانا۔ جو بھی کوتاہی، جو بھی غلطی مجھ سے ہو رہی ہے اس کے لیے مجھے معاف فرما دے اور مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ کہتی ہیں آپ یقین کریں کہ مجھے وہ شخص، وہ جن اپنے گھر میں دوبارہ نظر نہیں آیا، اور میرے گھر میں سکون سا ہو گیا۔ استغفار کی برکت سے، اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کرنے کی برکت سے، ایسی ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا، ایسی ایسی جگہوں سے اللہ پاک نے مجھے محفوظ رکھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ استغفار سے اتنی چیزیں میں نے پائی، دل کا سکون پایا جس کا کوئی حساب نہیں۔ استغفار پڑھنے کے بعد میری زندگی میں بہت تبدیلیاں آئیں۔ کہتی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی، پہلے میں اپنے خاوند کے لیے کوکنگ نہیں کرتی تھی، لیکن اب الحمدللہ ان کے لیے کھانا پکاتی ہوں، اور سوچتی ہوں کہ پھر فائدہ ہی کیا کہ اگر میں صرف بچوں کی اچھی تربیت کر سکوں، گھر ٹھیک کر سکوں، لیکن اپنے شوہر کو وہ عزت نہ دوں، اپنے شوہر کا خیال نہ رکھوں، ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھوں، تو پھر کیا فائدہ۔ کہتی ہیں اب جب میرے شوہر گھر آتے ہیں اور یہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں، باہر ملک میں نہیں ہوتے، تو میں ان کا خیال رکھتی ہوں، ان کے لیے کھانا بھی پکاتی ہوں، ان کی ضرورت کا بھی خیال رکھتی ہوں، اور اس وجہ سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتے ہیں تو یقین کریں مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ اتنا سکون ملتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہ سنت بھی ہے کہ آپ اپنے شوہر کا اور شوہر اپنی بیوی کا خیال رکھیں۔ کہتی ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، پورا پورا دن نیک اعمال کریں، لیکن ہمارے شوہر ہم سے خوش نہ ہوں، ہم ان کا خیال نہ رکھیں، اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں، تو پھر ہمارے نیک اعمال کا کیا فائدہ۔ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام بنا دیتا ہے، سیدھے رستوں پر چلاتا ہے۔ میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ میں ہر رشتے کو اچھے طریقے سے نبھاؤں اور مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو، اور کہتی ہیں آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے رشتے نبھانا آسان کر دیے۔ کہتی ہیں ہمارے پڑوس میں نئے لوگ آئے اور ان کے لیے مشہور تھا کہ ان کی بیوی جو ہے بہت نخرے والی ہے اور کسی کے گھر نہیں جاتی، اور پتہ نہیں کیوں میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ ان سے ملاقات کر کے آتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے۔ بہرحال ہم ان کے گھر گئے، ملاقات کر کر آئے، اور وہ میرے اخلاق سے اتنا متاثر ہوئی کہ اس کے بعد وہ 3 دفعہ ہمارے گھر آئیں اور کئی کئی دیر بیٹھ کر گئیں، اور جبکہ ہم ان کے گھر صرف 5 منٹ ہی بیٹھے تھے۔ اور کہتی ہیں کہ وہ جب ہمارے گھر آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں، تو یہی کہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہے، آپ کے گھر میں برکت محسوس ہوتی ہے، اور آپ سے بات کر کے اچھا لگتا ہے، اور یہ کہ مجھے کسی اور کے گھر جانا پسند نہیں ہے، میں صرف محلے میں پڑوس میں آپ ہی کے گھر آتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ میری ایک دوست ہے اور اسے کینسر ہو گیا، تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحت اور شفا دے گا، جہاں تم اتنا علاج کر رہی ہو وہاں یہ چیز بھی آزما کے دیکھ لو، استغفار کرو، کثرت سے کرو، یقین سے کرو، دن اور رات کرو۔ کہتی ہیں کہ اس نے یہی استغفار پڑھا جو میں کثرت سے ورد کرتی ہوں،
اور آپ یقین کریں اس کی برکت سے اس کی کینسر کی رپورٹس کلیئر آ گئیں۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ جس کو میں نے جس کام کے لیے استغفار کا بتایا، اللہ کریم نے اس کام میں کامیابی دی۔ کامل یقین سے پڑھیں، توجہ دھیان سے پڑھیں، اللہ سے رو رو کر اپنی غلطیوں کوتاہیوں گناہوں کی معافی مانگیں اور گناہوں سے بچنا شروع کر دیں اور اللہ کی ذات پر کامل یقین کرنا شروع کر دیں، تو استغفار سے وہ کام بنتے ہیں، وہ رستے کھلتے ہیں جن کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار اتنی بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔